بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے اب ہمیں جو بیان کرنا ہے وہ ہے عقیدہ علم غیب۔ عقیدہ علم غیب، عقیدہ علم غیب۔ اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جمیع ما کان وما یکون، جمیع ما کان وما یکون، ما کان ما موصولہ ہے اور کان فعل ماضی ہے، جو کچھ ہو چکا، اور وما یکون ما موصولہ ہے، یکون فعل مضارع ہے، جو کچھ ہوگا، اور جمیع ما کان وما یکون، سارا کا سارا جو کچھ ہو چکا ہے اور سارا کا سارا جو کچھ ہوگا۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جمیع ما کان وما یکون کا علم حاصل ہے یا نہیں؟ حاصل ہے یا نہیں؟ تو اہل بدعت کے نزدیک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جمیع ما کان وما یکون کا علم حاصل ہے، اور اسی کا نام اہل بدعت نے علم غیب رکھا ہے۔ ٹھیک جی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی مادہ نہیں رکھا جس سے وہ جمیع ما کان وما یکون کا علم رکھتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ایسا کوئی مادہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جمیع ما کان وما یکون کا یہ جو علم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ جو ہوگا، چاہے وہ ذات ہو چاہے وہ صفات ہو، تو کسی کے اندر بھی اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص یا خاص چیزوں کو ثابت کرو گے یا مانو گے، ثابت مانو گے، تو یہی شرک ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہوگی وہ کسی اور بندے میں اگر آپ ثابت کرو گے یا ثابت مانو گے تو اس کا نام شرک ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جمیع ما کان وما یکون اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اور آپ بھی کبھی یہ دعویٰ مت کرنا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض علم غیب ہے۔ علم غیب کا لفظ آپ استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ اخبار غیب، اظہار غیب، انباء غیب، اطلاع غیب اور احیاء غیب آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ لفظ یعنی غیب کی خبریں، غیب کو ظاہر کرنا، غیب کی اطلاع دینا، غیب کی باتیں، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ لفظ۔ البتہ علم غیب آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے علم غیب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں ہے لا يعلم من في السماوات والارض الا اللہ۔ اسی طریقے سے دوسری آیت عالم الغیب والسماوات والارض عالم الغیب والشہادہ عالم الغیب فلا یظہر۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو انبیاء کی طرف انبیاء کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یا تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انباء کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا فرمایا؟ جب انبیاء کی باری آئی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، تو یہاں پر یظہر کا لفظ استعمال فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ استعمال فرمایا کیا؟ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی تو یہاں پر لیطلعکم یعنی اطلاع غیب، تو یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں۔ تو یہ الفاظ آپ کسی خاص بندے یا عام بندے میں یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے ہو، اور نہیں آپ اگر آپ لوگوں نے ثابت مانا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رسائل ابن عابدین میں لکھا ہے کہ غیب کسے کہتے ہیں؟ علم غیب کہتے ہیں اس علم کو جو از خود حاصل ہو، جو از خود حاصل ہو۔ اسی طریقے سے علم غیب اس علم کو کہتے ہیں جس علم سے کوئی چیز مخفی نہ ہو، کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو۔ تو جب آپ علم غیب کہو گے تو علم یہ مطلق ہے علم غیب، تو اس کا فقہی مسئلہ ہے، فقہی اصول ہے اذا اطلق یراد به الفرد الکامل۔ جب آپ علم غیب کہو گے تو پھر وہ فرد کامل کو شامل ہوگا، جو کہ آپ حضرات بھی مانتے ہیں کہ حضور کو سارا کا سارا علم پتہ نہیں ہے، سارا کا سارا علم نہیں ہے، نہ ما کان کا علم ہے نہ ما یکون کا علم ہے، مگر وہی علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بھیجی، یا کسی چیز کی خبر دی، یا کسی چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا، یا کسی چیز کی اطلاع دی، تو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے، وہی معلوم ہے، علم غیب نہیں ہے۔ بریلوی کے نزدیک علم غیب اس کو کہتے ہیں جو ہوا سے ظاہرہ اور ہوا سے باطنہ سے معلوم نہ ہو سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم حاصل ہے
وہ تو یا الہام ہو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء ہوا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہو، آپ کو خواب آیا ہو. کبھی کبھی جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور وہ قرآن سناتے تھے یا کسی چیز کی خبر دیتے تھے. بات سمجھ آئی؟ تو یہ بریلیوں کے نزدیک علم غیب کسے کہتے ہیں؟ حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ سے تم معلوم نہ ہو سکے. یعنی حواس ظاہرہ جو آنکھ سے ہم دیکھیں گے، آنکھ سے ہمیں علم حاصل ہوگا، یا کان سے جو علم حاصل ہوگا، کان سے ہم سنتے ہیں، ناک سے ہم سونگتے ہیں، اسی طریقے سے زبان سے ہم چکھتے ہیں. تو ان سے جو علم حاصل ہوگا، یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو علم ہے وہ حضور کو حاصل ہے. اسی طریقے سے حواس باطنہ یعنی دل ہے، دماغ ہے، تو اس سے بھی جو حاصل نہ ہو، یہ بریلویوں کے نزدیک یعنی اہل بدعت کے نزدیک یہی علم غیب کی تعریف ہے. آپ جب مطالعہ کرتے رہو گے تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوگی کہ یہ جو عقائد ہے اہل بدعت کے جو پھیلائے جا رہے ہیں، یعنی علم غیب ہے، ٹھیک ہے، علم غیب ہے، حاضر و ناظر ہے، مختار کل ہے، استعانت ہے، یہ تمام کے تمام اسلامی عقائد نہیں ہے. یہ تمام کے تمام غیر اسلامی ہے. یہ تمام کے تمام غیر اسلامی ہے. ہاں، مثال کے طور پر امام بخاری نے ایک بخاری شریف کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، کتاب الرد علی الجہمیہ. اس کے تحت امام بخاری نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی ایک حدیث لائی، من حدثک ان محمد یعلم الغیب فقد کذب. جس شخص نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جانتا ہے، اس نے جھوٹ بولا. یا دوسری روایت کے اندر اسی طریقے سے من حدثک یعلم الغیب من حدثک فی غد یعلم الغیب فقد کذب. اس طریقے کی ایک اور روایت ہے بخاری شریف کے اندر، ہے حدیث نمبر 4855 اور 7379. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، علم غیب نہیں جانتے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیوں فرمایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیوں فرمایا؟ کیا اس وقت بھی ایسے لوگ تھے کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ مشرکین ایسا عقیدہ رکھتے تھے کہ انبیاء وہ ہوں گے، انبیاء وہ ہے، پیغمبر وہ ہے جس کو جو علم غیب رکھتا ہو، جو غیب کی خبریں رکھتا ہو، جو غیب کی خبریں رکھتا ہو. تو اس کے رد میں یعنی مشرکین کے رد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا، جس شخص نے بھی یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتا ہے، اس نے جھوٹ بولا. بات سمجھے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف یہ بیان کیا. کیا بیان کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. یا رسول اللہ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، یہ میں نہیں کہتا. میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں علم غیب رکھتا ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. تو اس آیت کے اندر اہل بدعت کے 3 عقائد ختم ہو گئے اسی آیت سے. پہلا عقیدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. تو مختار کل کا جو عقیدہ ہے وہ تو بڑھ گیا. اس طریقے سے ولا اعلم الغیب، میں علم غیب نہیں رکھتا، میں علم غیب نہیں رکھتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم غیب کا عقیدہ بھی بڑھ گیا. اسی طریقے سے ولا اقول لکم انی ملک، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں. تو فرشتہ نور کا ہے، تو نور بشر کی جو بحث ہے، حضور نور نہیں ہے، حضور نور ذاتاً حضور نور نہیں ہے، تو نور کا عقیدہ بھی بڑھ گیا. بات سمجھ آئی؟ تو ان آیات جو آیات ہیں یہاں پر، ان آیات کی بحث میں تفسیر جو لکھی گئی ہے، ان تفاسیر کے اندر مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ یعلم من فی الارض من فی السماوات والارض الغیب تک کے تحت امام رازی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم غیب کے ساتھ مخصوص ہے. اللہ تعالیٰ علم غیب کے ساتھ مخصوص ہے. تفسیر خاتم میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے ان اللہ هو الذی یعلم الغیب وحدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے جو غیب کا علم جانتا ہے. اسی طریقے سے تابعات اہل سنت ابو منصور ماتریدی نے لکھا ہے انما یعلم الغیب الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی علم غیب نہیں رکھتا. اسی طریقے سے روح المعانی میں بھی ہے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کہ کوئی علم غیب نہیں رکھتا. اسی طریقے سے قرآن کی ایک آیت ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا، کیا کہا ہدہد نے کہا کہ میں ایسی خبریں لایا ہوں، سلیمان میں ایسی خبریں لایا ہوں جو تمہیں بھی پتہ نہیں ہے. اس کا مطلب کہ سلیمان علیہ السلام بھی غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. یعنی ہدہد جو جانتا تھا وہ سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا. اگر اہل بدعت کو پتہ چلے، اہل بدعت بولیں گے کہ یہ ہدہد بھی دیوبند سے پڑھ کر آیا ہے، کیونکہ ہدہد بھی دیوبند سے پڑھ کر آیا ہے، کیونکہ اس نے علم غیب کا انکار کیا. کیونکہ علم غیب ہدہد بھی جانتا تھا کہ انبیاء علم غیب نہیں جانتے.
اسی طریقے سے امام قرطبی جی رحمۃ اللہ کی علیہ اس نے تفسیر میں لکھا فی ھذا رد علی من قال ان الانبیاء تعلم الغیب، یہ رد ہے اس شخص پر جو یہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب رکھتے ہیں۔ اس آیت کے تحت امام قرطبی نے یہ فرمایا کہ فی ھذا رد علی من قال ان الانبیاء تعلم الغیب، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب رکھتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان پر رد ہے۔ اسی طریقے سے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اس کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں العلم المختص به وهو علم الغیب، یہ علم خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، یعنی علم غیب کے ساتھ یہ آیت ہے۔ اور اسی طریقے سے وعنده مفاتیح الغیب یعلمها الا هو، اس کی تفسیر میں بھی قاضی صاحب لکھتے ہیں تنصیص به بما اشیر الیہ من حصر علم الغیب به، یہ صراحتاً بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہی علم غیب خاص ہے۔ ٹھیک جی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی علیہ وہ فتح الباری کے اندر انما انا بشر مثلکم، اس کی تحت یہ وضاحت کرتے ہیں ای کواحد من البشر فی عدم علم الغیب، یعنی امام ابن حجر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ عدم علم غیب پر ہے، دلالت کرتی ہے۔ عدم علم غیب پر کیا کرتی ہے؟ دلالت کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے بے شمار قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جو یہ بیان کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔ تو جو ان آیتوں کا انکار کرے تو اہل بدعت یہ قرآن کے منکر ہیں، یہ ان آیتوں کے منکر ہیں، یہ کبھی آیت کے منکر ہیں، کبھی معنی کے منکر بن جاتے ہیں اور کبھی مفہوم کے منکر ہو جاتے ہیں، یعنی کبھی مفہوم کا بھی انکار کرتے ہیں، کبھی آیت معنی کا انکار کرتے ہیں اور کبھی مفہوم کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اہل بدعت کا یہ طریقہ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے 3 ادوار آئے ہیں، یعنی ایک عالم ارواح سے لے کر ولادت تک، ایک ولادت سے لے کر وفات تک، اور ایک وفات سے لے کر بعد تک، یعنی جتنی بھی زندگی ہے وہاں تک۔ تو ان تینوں زندگی کے اندر یہ تینوں جو زندگی ہیں، یعنی عالم ارواح سے لے کر عالم ولادت تک، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علم غیب نہیں رکھتے تھے۔ وہ اس طریقے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ولادت سے لے کر وفات تک، ولادت سے لے کر وفات تک، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے؟ تو اس میں حدیث آئی ہے، حدیث جبرائیل علیہ السلام، حدیث جبرائیل ہے، اس حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ قیامت کے متعلق سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمسئول عنها بأعلم من السائل، یعنی میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا آپ جانتے ہو، نہ آپ جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی۔ تو یہ بھی یہاں سے بھی یہ حدیث جبرائیل ہے، یہ بخاری کے اندر بھی، مسلم کے اندر بھی، مشکات کے اندر بھی ہے۔ تو یہ جب تینوں جگہ یہ حدیث آئی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں رکھتے۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم ان سے سوال کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کب عطا کیا گیا علم غیب؟ کیا شروع نبوت میں یا بیچ نبوت میں یا آخر میں؟ قرآن کے شروع میں جب قرآن نازل ہوا اس وقت حضور کو علم غیب عطا کیا گیا، یا آخر میں، یا جب قرآن مکمل ہوا نازل ہوا تو اس وقت علم غیب عطا کیا گیا؟ تو یہ کہیں گے کہ حضور کو آخر میں علم غیب عطا کیا گیا، یعنی قرآن جب نازل ہو گیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم غیب عطا کیا۔ تو ہم کہیں گے دلیل دیں گے وما هو علی الغیب بضنین، دلیل یہ پیش کریں گے۔ دلیل کہیں گے کہ کب علم غیب عطا کیا گیا؟ قرآن کے نازل ہونے کے بعد۔ تو دلیل میں پیش کرتے ہیں مکی آیت، دلیل میں پیش کرتے ہیں وما هو علی الغیب بضنین، مکی آیت۔ تو جب مکہ میں علم غیب حاصل ہوا نبی کو تو پھر قرآن نازل کیوں ہوا؟ پہلے سے ہی اگر علم ہے، علم غیب، قرآن کا بھی علم ہے، سب چیزوں کا علم، پھر قرآن نازل کیوں ہوا؟ تو اس سے کہیں گے ایک چیز جو حاصل ہے وہ اسی چیز کو حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل، جو لازم آتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک چیز پہلے سے ہی حاصل ہے، اسی چیز کو حاصل کرنا یہ بیکار چیز ہے۔ اگر حضور کو پہلے علم عطا کیا گیا، یعنی پہلے مکے کے اندر، تو پھر قرآن نازل کیوں ہوا؟ یہ سوال ان پر ہے۔ اگر کہیں کہ قرآن کے آخر میں تو اس کے لیے دلیل لاؤ، تو دلیل وہ لا نہیں سکتے ہیں، اہل بدعت کے پاس اس کی دلیل نہیں۔ اس کے علاوہ جب ولادت کے بعد، وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو علم غیب حاصل ہوا؟ ہم کہیں گے نہیں۔ کیوں؟ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب سجدہ کروں گا اور میں ایسی تعریف کروں گا کہ دنیا کے اندر میں نے ان الفاظوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف نہیں کی ہے، تو مجھے ابھی بھی وہ الفاظ یاد نہیں ہے، مجھے وہ الفاظ معلوم نہیں ہے کہ میں کن الفاظوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کروں گا۔ پتہ چلا کہ وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک حضور کو علم غیب حاصل نہیں ہے۔ تو یہ علم غیب، یہ عقیدہ جو ہے، یہ علم غیب یہ مشرکین کا ہے، یہی عقیدہ رافضیوں کا ہے، یعنی اہل تشیع کا ہے، اور یہی عقیدہ اہل بدعت کا ہے، اور یہی عقیدہ مشرکین کا ہے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں، جیسے کہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے
جمہور امت کا یہ عقیدہ نہیں اور اماموں کا یہ عقیدہ نہیں, امام بخاری کا یہ عقیدہ نہیں, کسی بھی امام کا یہ عقیدہ نہیں, کسی صحابہ کا یہ عقیدہ ہے. لہذا یہ عقیدہ جو ہے, جو عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے عقیدہ علم غیب, یہ غیر اسلامی عقیدہ ہے جو کہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. اور اگر بعض جگہ یہ آیا ہے کہ ہماری کتابوں کے اندر کہ علم غیب, وہاں انہوں نے بعض علم غیب کا تذکرہ کیا ہے, لفظ لکھا ہے, تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وہ لفظ جو لکھا ہے وہ لکھا ہے لغوی معنی میں, وہ لکھا ہے لغوی معنی, شرعی معنی وہاں موجود نہیں ہے. لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیں. یہ تھوڑی سی میں نے آیتیں آپ حضراتوں کے سامنے پیش کی تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو, تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. یہ جو میں نے آیتیں پیش کی جن سے علم غیب کی نفی ثابت ہوتی ہے. پہلی آیت قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم اني ملک, یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 ہے. اسی طریقے سے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون, یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 65 ہے. اسی طریقے سے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لدیہم, یہ آیت سورہ یوسف کی ہے, آیت نمبر 102. اور وما كان الله ليطلعكم على الغیب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء, یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 179. تو ان سے ثابت یہی ہوتا ہے جو علم غیب مانے گا وہ ان آیتوں کا انکار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سبھی سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.